بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کتاب نمبر 66 کتاب فضائل القرآن، اس کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ اب آج دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے نزل القرآن بلسان قریش والعرب۔ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتلاتا چلوں کہ گزشتہ کل کے سبق میں ایک حدیث آئی تھی جس کا نمبر تھا 4981، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ میرے آقا کو جو معجزہ عطا کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، دوسری کتابوں کے اور دوسرے معجزات کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے۔ بات مجھے یہ سمجھانا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ یہ نبی کے نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے، اس کا مطلب یہ میرے آقا کے نبوت کی دلیل ہے، اور یہ بات پوری امت جانتی ہے کہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب آپ ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قیامت تک باقی رہے گی تو میرے آقا کی نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے کوئی بھی کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، کسی بھی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن کریم کا وجود اس کو جھوٹا ثابت کر دے، اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کا وجود ہی بتلا دے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھانی تھی۔ بس اب آج کا جو باب ہے نزل القرآن بلسان قریش والعرب، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اصلاً قریش کی زبان میں اترا ہے، پھر بعد میں سہولت کے پیش نظر دوسرے جو 6 بڑے بڑے قبائل تھے ان کی زبان میں پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس پر میں بعد میں بولوں گا، لیکن حضرت یہ کہنا چاہتے کہ قرآن مجید کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید دنیا کی جو سب سے اعلیٰ زبان تھی یعنی عربی زبان، اس زبان میں اتارا گیا، اور عرب میں بہت سارے قبائل تھے، ان قبائل میں سے جو اعلیٰ قبیلہ تھا جس کی زبان سب سے زیادہ فصیح تھی، اس زبان میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اس قبیلہ قریش کی زبان میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس باب کو پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس لغت قریش کو زندہ رکھنا ہے۔ میری بات سمجھیے، اس لغت قریش کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب ایک آواز لگ رہی ہے، نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، جدید عربی اور قدیم عربی۔ وہ قرآن مجید کے عربی کو قدیم عربی کہتے ہیں، اور وہ نیا جو عربی زبان آئی ہے اس کو وہ جدید عربی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو قرآن مجید کی جو زبان ہے لغت قریش میں، وہ ختم ہو جائے گی، وہ مٹ جائے گی۔ اس لیے ہر طالب علم کی، ہر عالم کی اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زبان کو زندہ رکھے۔ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات درمیان میں کہہ رہا ہوں، احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح بعد میں کروں گا۔ بہت سے مسلمان یہ آواز لگا رہے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو اردو میں کر دیا جائے، یعنی اس خطبے کو بھی جو عربی زبان میں ہے اس کو ختم کرنے کے باقاعدہ منصوبے ہو رہے ہیں، اور اس کی پرزور آواز لگ رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کیوں بھائی، تو وہ کہتے ہیں کوئی سمجھتا تو ہے نہیں، اس لیے اردو زبان میں منتقل کر دیا جائے۔ کیا تمہارے پاس یہی حل رہ گیا؟ کیا تم امت کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم عربی زبان سیکھو؟ یہ کہہ سکتے تھے۔ آپ تو اس کے بجائے یہ کہہ رہے کہ عربی زبان ہی کو ختم کر دو۔ دیکھیے اس میں، اس جرم میں دونوں شریک ہیں، خطیب صاحب بھی شریک ہیں اور سننے والے بھی شریک ہیں۔ خطیب صاحب اس لیے شریک ہے کہ خطیب صاحب جو ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، ایک تو وہ خطبہ جو ہے سبق کی طرح اندر دیکھ کر رٹ کر پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ خطبہ کسے کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب خطیب
اصل خطبے کی طرح خطبہ دے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہاں تو لوگ نیچے منڈی ڈال کر جیسے کوئی جو ہے کوئی میوزک سن رہے اس طرح لوگ سنتے رہتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ صحابہ کرام جب خطبہ ہوتا تو میرے آقا کی طرف متوجہ ہوتے اور میرے آقا کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے کہ میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہوا کرتی, میرے آقا کے اشارے کیسے ہوا کرتے. اس لیے خطیب صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ موقع و محل کے اعتبار سے اچھا خطبہ تیار کریں اور اس زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ خطبے سے پہلے اردو زبان میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی ابھی جو خطبہ دیا جائے گا اس میں یہ باتیں کہی جائے گی تو لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور یہ زبان زندہ رہے گی. اس لیے صحابہ کرام دوسرے ممالک میں گئے, وہاں کی زبان عربی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود خطبہ تو عربی زبان میں دیا. ورنہ کل لوگ یہ کہیں گے کہ اذان کو بھی اردو زبان میں کر دیا جائے, کیونکہ اذان کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ اس طرح کی باتیں مسلمان کرنے لگیں گے. اس لیے ہر خطیب کی, ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ اس زبان کو زندہ رکھیں. بہرحال اب آگے سنیے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں, حدیث کا نمبر ہے, حضرت نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی ہے قرآنً عربیًا, یعنی حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں اتارا گیا اور عربی زبان میں سب سے فصیح زبان قریش کی زبان تھی. اس کے بعد حضرت نے حدیث بیان کی ہے, حدیث کا نمبر ہے 4984. کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سعید بن العاص, عبداللہ ابن زبیر, عبد الرحمن ابن عارث, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم قرآن مجید جب لکھنے, اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا کہ حضرت نے کیا باتیں کہی تھی, صرف اتنا کہا کہ جب تم قرآن مجید کو لکھنے کے لیے بیٹھو اور اختلاف ہو جائے تو اس وقت قریش کی زبان میں لکھنا, اس لیے کہ قرآن مجید ان کی زبان میں اتارا جائے. ان تمام نے ایسا ہی کیا جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا. اس سے بات سمجھ میں آ گئی, یہی سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید اصلاً قریش کی زبان میں اتارا گیا. اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس حدیث کا نمبر ہے 4985. دیکھیے اس حدیث کا اچھی طرح ترجمہ سمجھیے, اس کی تشریح سمجھیے. بات کیا ہے کہ اصل میں حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی تمنا ظاہر کرنے لگے کہ کاش حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہے اس وقت میں آقا کو دیکھوں. ایک مرتبہ جعرانہ ایک جگہ ہے, وہاں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے اوپر سائے کے لیے ایک کپڑا تان دیا گیا تھا. کئی صحابہ وہاں موجود تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا. دیہاتی نے کیا کر رکھا تھا, انہوں نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور خوشبو میں لت پت تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص خوشبو لگا کر جبہ پہن کر احرام باندھے. میرے آقا اس وقت خاموش ہو گئے, وحی کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت یعلا کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ دیکھو دیکھو. کپڑے کے اندر جو ہے سر ڈال کر دیکھنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور خراٹے کی سی آواز نکل رہی ہے. ایک گھڑی تک یہی حال رہا, یہ حالت ختم ہو گئی. میرے آقا نے کہا بلاؤ وہ شخص کہاں ہے. تو اس شخص کو, اس دیہاتی کو بلایا گیا. ان سے میرے آقا نے کہا کہ دیکھو جو خوشبو تمہارے بدن کو لگ گئی ہے اس کو تو 3 مرتبہ دھو دو اور جبہ اتار دو. یہاں جو ہے چونکہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے کوئی جنایت بنایت ان کو سنائی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سنیے, حضرت یہ حدیث لا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید جو وحی مطلوع ہے وہ قریش کی زبان میں اتارا گیا, اسی طرح احادیث پاک جو وحی غیر مطلوع ہے وہ بھی قریش کی زبان میں ہی ہے. اس لیے احادیث پاک بھی فصیح ترین زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا ہے. اب آگے آئیے, باب نمبر ہے 3, باب جمع القرآن. بہت اہم باب ہے, اس باب کو اچھی طرح سمجھنا ہے, سننا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی عجیب و غریب فرمایا. کیا انتظام فرمایا؟ قرآن مجید اس قوم میں اتارا جس قوم کا حافظہ آپ جانتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. اس کے حافظے کی وہ سینکڑوں اشعار صرف سن کر یاد کر لیتے تھے.
اور وجہ یہ تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. جب لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے تو ان کے پاس ایک ہی وسیلہ تھا یاد کرنے کا، اس لیے وہ فوراً یاد کر لیتے تھے. اس لیے حضرات صحابہ کرام میں 10,000 حافظ صحابہ حضور کے زمانے میں موجود تھے. یاد رکھیے حضور کے زمانے میں 10,000 حافظ صحابہ موجود تھے. اس میں مشہور نام آپ تک پہنچاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان کے نام بڑے مشہور ہیں. یہ لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو یاد کر چکے ہیں. لیکن ضرورت تھی کہ قرآن مجید کو تحریری شکل میں محفوظ کیا جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تحریری شکل میں محفوظ تھا. ترتیب یہ تھی کہ جب کوئی آیت اترتی تو میرے آقا جو صحابی کاتب ہوتے ان کو بلاتے اور کہتے کہ لکھ دو. لکھنے کے بعد میرے آقا کہتے پڑھ کر سناؤ. پڑھ کر سنایا جاتا، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح فرماتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ تحریر وہ اپنے پاس رکھ لیتے. میرے آقا اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. ایک مصحف میں جمع نہیں تھا، ہر شخص کے پاس وہ تحریر موجود تھی، الگ الگ جگہوں پر موجود تھی. اب ہوا کیا اس کو سمجھیے. جب جنگ یمامہ ہوئی، آپ جانتے ہیں اس میں بڑے بڑے قراء یعنی وہ حضرات جو حافظ تھے اور قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، ایک بڑی تعداد جب شہید ہو گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ اگر قرآن مجید گرچہ لوگ حافظ ہے لیکن حافظ کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اگر اس کو ہم نے ایک مصحف میں جمع نہیں کیا تو ڈر ہے کہ قرآن مجید کہیں مٹ نہ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شروع میں شرح صدر نہیں تھا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا اور توجہ دلائی تو آپ کو شرح صدر ہو گیا. اور شرح صدر کیوں ہوا اس کو سمجھیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے. میں طلباء کو اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ وہ چیزیں جس کا تعلق اشاعت یعنی پھیلانے سے، جیسے تعلیم و تعلم ہے، تبلیغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل کے باب میں امت کو آزاد رکھا ہے. تبلیغ کے لیے قیامت تک جو وسائل، نئے وسائل پیدا ہوں گے ان وسائل کو آپ اختیار کر سکتے. تعلیم کے لیے آپ نئے وسائل کو استعمال کر سکتے. تو اس کا تعلق چونکہ تعلیم و تعلم سے تھا، تبلیغ سے تھا، اس لیے اس وسیلے کو اختیار کرنا یہ کوئی بدعت نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. حضرت زید ابن ثابت بھی ابتدا میں تو تیار نہیں تھے لیکن ان کو بھی شرح صدر ہو گیا. ایک کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی بنانے کے بعد اس کے لیے جو ترتیب رکھی گئی وہ یہ تھی کہ دیکھو ہر اعلان کر دیا جائے کہ جس کے پاس اصلی تحریریں موجود ہیں وہ لے کر آ جائے. حضرت زید ابن ثابت کے ساتھ دوسرے صحابہ کو بھی رکھا گیا جو حافظ تھے اور کاتبین وحی میں سے تھے. اب ترتیب یہ بنائی گئی کہ جب بھی اصلی تحریر لے کر کوئی آتا تو اس سے گواہ طلب کیے جاتے کہ بھئی گواہ پیش کرو. وہ 2 گواہ پیش کرتے کہ یہ وہی تحریر ہے جو میرے آقا کے سامنے میں نے لکھی ہے. اس پر اگر گواہ موجود ہوتے تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ دیتے. اس طرح ایک مصحف میں قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا. اب یہ مصحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. پھر اس کے بعد مروان نے اس کو ختم کروا دیا. پھر اب آگے آئیے جو تیسری بات سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دور تک پہنچ گیا تھا. دور دور تک پہنچ گیا تھا. اب ہوا ایسا کہ اس جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا. دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید کو لے کر اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح تلاوت ہے، یہ غلط تلاوت ہے. اس طرح جب باتیں آنے لگی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی وہی جماعت جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے تیار کیا تھا ان کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید تو لغت قریش میں اتارا گیا تھا لیکن سہولت کی وجہ سے دوسری قبائل کی زبان میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن یہ سہولت اب اختلاف کا سبب بن رہی ہے. اس لیے اس اختلاف کو ختم کیا جائے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو قرآن کریم کو لے کر. اس لیے آؤ ہم ان تمام جن میں اجازت بعد میں دی گئی تھی ان تمام قبائل کی لغات کو ختم کرتے ہیں اور صرف قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کرتے ہیں.
اس لیے آپ اچھی طرح سمجھیے، قرآن کریم کو اصل جمع کرنے والے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اس میں جتنے 7 قبائل کی زبان میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ 7 قبائل کی زبان میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 2، صورتیں جو ہے مرتب نہیں تھی، الگ الگ صورتوں کی شکل میں جو ہے وہ قرآن مجید کو رکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 کام کیے گئے، ایک تو 6 قبائل کی جو زبان تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور لغت قریش میں اس کو باقی رکھا گیا، اور نمبر 2، صورتوں کی ترتیب دی گئی۔ ابھی جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، جو اس میں جو ترتیب ہے اس ترتیب پر قرآن مجید کو باقی رکھا گیا۔ اب آگے جو سبق ہے اس سبق میں بہت تفصیل آئے گی کہ اصل میں کیا تھا، کیوں اجازت دی گئی، اس کے بعد میں پوری بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس آج کے سبق میں اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا میرے اللہ نے کس طرح انتظام فرمایا، اور اس کے لیے صحابہ کرام نے کتنا احتیاط برتا۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور گھر گھر حفاظ پیدا ہوں۔ قرآن کریم کے الفاظ، اس کی زبان کی کس طرح ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔